مفتی صاحب میں آپ کی سمتا ہوں گی اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا انداز گفتگو اور قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمیں کون سے آداب سکھائے گئے ہیں گفتگو کرنے کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو خیر کیا شان ہے، آپ کی ہر ادا سبحان اللہ، آپ کا کلام بھی سبحان اللہ، آپ کا سکوت بھی سبحان اللہ، سبحان حسن اللہ، کلام بھی حسن کلام، کلام بھی حسن کلام، اور سکوت بھی حسن سکوت جو ہے، سبحان اللہ، سکوت حسن سکوت ایسا کہ سارے کلام اس پہ فدا، اور حسن کلام ایسا کہ ساری خاموشیاں اس پہ فدا۔ سبحان تو اللہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو کیا شان ہے، آپ کا جو انداز تھا مبارک گفتگو کا۔ ایک بات تو یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بے فائدہ گفتگو نہیں کرتے تھے، بلا وجہ گفتگو نہیں کرتے تھے۔ باقاعدہ حدیث میں تصریح ہے، کانا صلی اللہ علیہ وسلم لا یتکلم من غیر حاجہ، بغیر حاجت کے، بغیر ضرورت کے آپ گفتگو نہیں فرماتے تھے۔ ہم تو آج کل جو ہے وہ بے فائدہ گفتگو بھی بہت زیادہ کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے درس ہے اس کے اندر کہ ہمارے آقا و مولا علیہ الصلوۃ والسلام بے فائدہ گفتگو نہیں کیا کرتے تھے، بوقت ضرورت بات کرتے تھے، جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنی بات کرتے تھے۔ اور دوسرا جو ہے وہ جو آپ کا مبارک انداز تھا، یفتتح الکلام ویختمہ باشداقہ، گفتگو کا آغاز اختتام دونوں جو ہے وہ اپنے دونوں کناروں سے یعنی دھاڑوں سے کرتے تھے، یعنی حروف کی ادائی مکمل کرتے تھے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے وہ حروف چباتے نہیں تھے، جیسے بعض لوگ بولتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں کہ بعض الفاظ ان کے چب جاتے ہیں، پوری طرح جو ہے وہ الفاظ ادا نہیں کرتے۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ طریقہ پسند بھی نہیں تھا، اور آپ کا اپنا مبارک انداز بھی یہ تھا کہ آپ گفتگو کرتے تھے تو اس طرح کرتے تھے کہ حروف کی ادائی بھرپور کرتے تھے۔ اور دوسرا جو ہے منہ کے زاویے جو ہے وہ بعض لوگ جو ان کو عادت ہوتی ہے کہ وہ خواہ مخواہ جو ہے وہ ایسے انداز ایسا اختیار کرتے ہیں جس سے لگتا ہے کہ شاید جو ہے یہ نخرے سے بات کر رہے ہیں، تو منہ کے زاویے بنائیں گے، عجیب و غریب قسم کے منہ ٹیڑھا کر کے جو ہے وہ بات کریں گے یا جواب دیں گے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند نہیں تھا یہ طریقہ کہ اس طرح منہ ٹیڑھا کر کے بات کی جائے یا اس طرح منہ کے زاویے عجیب و غریب بنائے جائیں، بلکہ نارمل بات کرنی چاہیے۔ اور جس طرح منہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور جیسے حروف ادا کیے جاتے ہیں تو اس طرح حروف بھرپور ادا کیے جائیں، لیکن منہ کو بہت زیادہ ٹیڑھا نہ کیا جائے۔ پھر گفتگو جس کے ساتھ کر رہے ہیں اس کی دلجوئی کا لحاظ بھی رکھا جائے۔ اب سچی بات کریں، جھوٹی بات آپ نے نہیں کرنی، لیکن اس سچ کے اندر بھی سامنے والے کی تحقیر نہ ہو، تحقیر نہیں کرنی، تحقیر سے بچنا ہے۔ آپ کا جو وصف بیان ہوا حدیث کے اندر، اصدق الناس لہجہ و الینہم عریقہ، لہجے کے اعتبار سے سب سے سچے تھے اور طبیعت کے اعتبار سے، لطف کے اعتبار سے سب سے نرم تھے۔ طبیعت میں نرمی بھی ایسی تھی، سب سے بڑھ کر نرم تھے، سچی بات بھی کرتے تھے اور ایسی کرتے تھے کہ سامنے والے کو بری بھی نہ لگے۔ پھر آپ کا جو مبارک کلام ہوتا تھا بہت زیادہ تیز بات نہیں کرتے تھے، ایسے گفتگو کرتے تھے کہ حدیث کے اندر لفظ ہیں کہ اگر کوئی گننا چاہتا تو آپ کے الفاظ مبارک گن سکتا تھا، ایسے ٹھہر ٹھہر کے گفتگو کرتے تھے اور کلام واضح کر کے کرتے تھے، جملے آپ کے واضح ہوتے تھے، مرتب جملے بولتے تھے، مربوط جملے ہوتے تھے اور واضح ہوتے تھے۔ آپ کا کلام جو ہے وہ کلام فصل ہوتا تھا، جوامع الکلم آپ کو عطا فرمائے گئے، مختصر جملوں کے اندر جہان معنی پوشیدہ ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کوزے میں دریا کو بند کر دیتے تھے، ایسے آپ کے مبارک کلمات ہوتے تھے۔ کانٹینٹ یعنی تھوڑا مواد اس میں تھوڑا ہوتا تھا، لیکن مفہوم اس کے اندر بہت زیادہ، جامع الفاظ استعمال کرتے تھے، جامع معنی کلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، سادہ انداز سے بات کرتے تھے، مسکراتے بھی تھے، جس کی طرف توجہ فرماتے تھے جب تک اس سے گفتگو میں مشغول رہتے تو اس کی طرف بھرپور توجہ کرتے تھے، اس سے رخ دیبا ہٹاتے نہیں تھے۔ اسی طرح ہاتھ ملاتے تھے، جب تک اگلا ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا تو آپ بھی اگلے کا ہاتھ نہیں چھوڑتے تھے۔ اور آپ کا انداز بھی سادہ تھا، اگلوں کو مثالیں دے کے بات سمجھاتے تھے، سامنے والے کی ذہنی سطح کے مطابق بات کرتے تھے، جتنی سامنے والے کی سطح ہے اس کے مطابق بات کرتے تھے، مثالیں دے کر کلام کو واضح کرتے تھے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، آپ لوگوں نے اکثر سنی بھی، کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بتاؤ کسی کے گھر کے باہر جو ہے دروازے کے باہر نہر ہو اور کوئی اس کے اندر 5 وقت جو ہے وہ اگر ڈبکی لگائے نہائے تو کیا اس پہ کوئی میل کچیل کوئی رہ جائے گا کوئی اس کے جسم پر؟ تو عرض کیا گیا نہیں، تو فرمایا اسی طرح جو 5 وقت نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی گناہوں سے اسی طرح پاک صاف ہو جاتا ہے۔ گناہوں سے پاک صاف ہونے کا انداز، ایک دفعہ آپ ایسی باہر تشریف لے کے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ اصحاب تھے، تو ایک بکری کا بچہ جو ہے جس کا کان چھوٹا تھا، مردہ پڑا ہوا تھا، تو آپ نے دیکھ کر جو ہے وہ ان سے کہا کیا تم یہ لوگے؟ تو
تو انہوں نے 1 درہم کے بس، تو لوگوں نے عرض کیا حضور ہم نہیں لیں گے، تو آپ نے فرمایا کوئی اس کو ویسے لے لے گا یعنی جو ہے وہ فری میں؟ تو انہوں نے کہا ہم میں سے کوئی بھی نہیں لے گا، کیونکہ یہ اگر زندہ ہوتا تو بھی اس میں یہ عیب ہے کہ اس کا کان چھوٹا ہے، اور ابھی تو یہ مردہ ہے، اس حالت میں سے کون لے گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح تمہیں یہ بکری کا یہ بچہ چھوٹے کان والا جیسے تمہارے نزدیک بے وقت ہے، اللہ کے نزدیک یہ دنیا اس سے بھی زیادہ بے وقت ہے۔ یہ آپ کا مثال دے کر سمجھانے کا انداز اور سادہ انداز گفتگو، بہت مکفّہ مسجع جملے تکلفاً نہیں کرتے تھے، سیدھی سیدھی روش پر کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، اس کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، اس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام۔